ویلکم ٹو دا گلوبل بریف. اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک افریقن اسٹیٹ کو جو کہ ہے برکینا فاسو. یہ نام بہت سارے لوگوں نے پہلی دفعہ سنا، لیکن میجورٹی لوگ جو کہ یہ نام پہلی دفعہ بھی سن رہے ہیں وہ نیشنل انٹرنیشنل نیوز چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بہت فریکوینٹلی سن رہے ہیں. اور یہ نام برکینا فاسو ایک ویسٹ افریقہ میں موجود ایک افریقن اسٹیٹ کا نہیں ہے. یہ اسٹیٹ اٹ سیلف اپنے نام پھیلانے کا باعث نہیں بنا، بلکہ اس کا باعث بنا ہے ایک 37 سال کا نوجوان ابراہیم ترورے، جو کہ اس وقت ایز پریزیڈنٹ اس کنٹری کو اور اس کنٹری کے لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے. برکینا فاسو ایک ویسٹ افریقن اسٹیٹ ہے جس کے ارد گرد بہت سارے افریقن ممالک لائک مالی، گھانا، نائجر، آئیوری کوسٹ وغیرہ موجود ہے. یہ ایک لینڈ لاکڈ اسٹیٹ ہے جس کا کسی بھی سمندر سے کوئی راستہ یا کوئی رابطہ نہیں ہے. لیکن یہ جو اسٹیٹ ہے دیٹ از نیچرلی پرووائڈیڈ، قدرتی طور پر اس کے پاس زرخیز زمین ہے اور بہت سارے معدنیات لائک سونا، اس کے پاس میگنیشیم ہے، اس کے پاس کاپر ہے، اس کے پاس لائم سٹون ہے اور ہیوج ریزروائرز موجود ہیں اس کے پاس. یہ اسٹیٹ پریویسلی ایک کالونیل اسٹیٹ رہی ہے اور زیادہ تر فرینچ کالونی کے طور پر یہ سامنے آئی. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ 2024 سے پہلے اس میں فرینچ کرنسی یوز ہوتی تھی، فرینچ لینگویج یوز ہوتی تھی اور فرینچ سسٹم آف ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس میں یوز کیا جاتا ہے اس کنٹری کے اندر. لیکن 2024 کے بعد ریفارمز کی گئیں، آئینی ریفارمز کی گئیں اور ایک نیا گورنمنٹ سسٹم، نیا گورنمنٹ سٹرکچر اور نئی جدت کے ساتھ اس کو چلایا جا رہا ہے. پولیٹیکلی برکینا فاسو، اکنامیکلی برکینا فاسو ہمیشہ سے انسٹیبل رہا ہے. حالانکہ اس کے پاس بہت سارے وسیع ذخائر موجود ہیں، ذرائع موجود ہیں، لیکن ہمیشہ اکنامیکلی یہ ویک رہا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیپٹلسٹ، یورپین فرینچ کیپٹلسٹ اس کے ریسورسز کو یوز کر کے اپنی تجوریاں بھرتے رہے، اپنے خزانے بھرتے رہے، لیکن یہاں کے مقامی مکینوں کو انہوں نے صرف مزدوری پر رکھا. ان کو اتنا ہی دیتے کہ وہ ہارڈلی ایک وقت کی خوراک، ایک وقت کا کھانا بنا سکیں. ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ 2 وقت کھا سکیں. بے روزگاری عام تھی اور پورا ملک کس پہ چل رہا تھا؟ امداد کے اوپر چل رہا تھا. اور وہ امداد کون دے رہے ہیں؟ یہ کیپٹلسٹ. ان کے ریسورسز کو استعمال کر کے ان کو ہی امداد کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ صرف ایک وقت کے کھانے کے اوپر ہی جو ہے نا یہ لوگ ان کو سرو کرتے رہے. لیکن کب تک؟ زیادہ دیر تک یہ سلسلہ نہیں چلا. 2022 میں اور خاص طور پر سپٹمبر 2022 میں ایک ملٹری کوپ ہوتا ہے اور اس کوپ کا لیڈر ہے کیپٹن ابراہیم ترورے. اس نے پریزیڈنٹ کو اوور تھرو کیا اور اس نے خود صدارت سنبھال لی اور اس نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھال لی. A man with vision, a man with energy and always on toes. 1988 میں پیدا ہونے والا یہ نوجوان جس کی عمر 37 سال کے قریب ہے، جیولوجی میں اس نے گریجویٹ کیا مقامی یونیورسٹی سے. 2009 میں ملٹری کو جوائن کیا، 2018 میں کیپٹن کے رینک پر فائز ہوا اور 2020 سے یہ نیشنل اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پرومیننٹ ہوا. اور یہ اور اس کے ساتھ کے بہت سارے ینگسٹرز جو کہ آرمی مین تھے، دے ور فاؤنڈ کہ وہ ڈسسیٹسفائیڈ تھے، غیر مطمئن تھے اپنے ملک کی نظام سے، اپنے ملک کی حالت سے. اور یہی وجہ تھی کہ ان تمام نوجوانوں نے مل کر 2022 سپٹمبر میں ملٹری کوپ کے ذریعے سے ملک کا سارا نظام سنبھال لیا. اور 2024 کے الیکشن کے بعد ابراہیم ترورے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ صدر بن گیا. اب ابراہیم ترورے کا مقصد کیا تھا؟ اس نے نیشنلائز کیا ان تمام کانوں کو، سونے کی، کاپر کی، میگنیشیم کی، لائم سٹون کی، جہاں جو بھی کانیں تھیں، جہاں پہ وسیع ذخائر موجود تھے، اس نے
ان کو ٹیک اپ کیا، گورنمنٹ کے کنٹرول میں لیا اور یہ ڈکلیئر کیا کہ ان تمام کانوں میں موجود جو ریسورسز ہیں، جو منرلز ہیں، ان کی مالک برکینا فاسو کی عوام ہے۔ یہ جو برکینا فاسو ہے اس میں تقریباً 24 ملین کے قریب لوگ رہتے ہیں اور تقریباً 2,74,000 کلومیٹر اسکوائر ایریا میں یہ لوگ موجود ہیں، کہ زرخیز زمین ہے اور بہت رچ ہے ان منرلز۔ اس نے ڈکلیئر کیا کہ اب کوئی کیپٹلسٹ ہمارے ریسورسز کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا، ہمیں ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا، ہم ان ریسورسز کو خود یوٹیلائز کریں گے اور اپنے عوام کے لیے بہتری کا باعث بنیں گے۔ بے روزگاری روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے برکینا فاسو میں۔ جتنے بھی نوجوان ہیں یا تو ان کو ایگریکلچر سیکٹر میں انوالو کر دیا گیا ہے یا ان کو پھر کانگنی سیکٹر میں انوالو کر دیا گیا ہے۔ انڈسٹریز اسٹیبلش ہو رہی ہیں، مینز جس علاقے میں کپاس گرو ہو سکتی ہے تو وہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری لگا دی گئی ہے۔ بادام کاجو کی فصل بہت زیادہ ہو رہی ہے، چاول زیادہ ہو رہا ہے وہاں پہ، اور بھی بہت سارے لائک یہ جو اسپائسیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں جن کو پوری دنیا میں وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی ایسوسیشنز برکینا فاسو ان کا حصہ تھی جو کہ ایکسپلائٹ کر رہے تھے برکینا فاسو کے ریسورسز کو، ان تمام ایسوسیشنز سے وڈرا کر لیا ابراہیم ترورے نے، بلکہ انہوں نے اپنی ایک کنفیڈریشن اسٹیبلش کی ود مالی اینڈ نائجر تاکہ یہ اپنے نیبر کنٹریز اپنے ریسورسز کو بہتر یوٹیلائز کر سکیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں تاکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے پوری دنیا میں اپنی ترقی کر سکیں، اپنے عوام کو اوپر لا سکیں۔ اب روز بروز اس علاقے میں، اس کنٹری کے اندر تعلیم کی سہولیات بھی بڑھتی جا رہی ہیں، صحت کی سہولیات بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور روزگار کے مواقع روز بروز نئے اور نئے پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں میں خوشحالی بھی بن رہی ہے۔ یہ چیز کیپٹلسٹ کو کبھی بھی نہیں مانتی اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم ترورے تمام کیپٹلسٹ کی آنکھوں میں چبھ رہا ہے اور وہ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت اس کو اسیسنیٹ کرنے کی کوشش کر سکیں، اس کو قتل کرنے کی کوشش کر سکیں، لیکن یہ بات وہ بخوبی جانتا ہے اور وہ یہ نوجوان ہر وقت فوجی وردی میں ملبوس فٹ اور ایکٹیو نظر آتا ہے کہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے 24 گھنٹے کے کلاک کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی بند ہی نہیں ہے، کہ اس کا کلاک مسلسل چل رہا ہے اور مسلسل کام کر رہا ہے، مختلف کنٹریز کا وزٹ کرتا ہے، ان لوگوں سے تجارت کی بات کرتا ہے، ان لوگوں سے امداد نہیں مانگتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابراہیم ترورے اگر یہ ویژن رکھ سکتا ہے، یہ اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر لا سکتا ہے، تو کیا دوسرے جو ترقی پذیر ممالک ہیں، کیا ان میں لوگوں کے پاس، لیڈرز کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے؟ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسٹڈی کریں ابراہیم ترورے کو اور وہ اپنے ملک میں ریفارمز لانے کی کوشش کریں، خاص طور پر وہ تمام لوگ جو آلریڈی کسی اتھارٹی کے ساتھ ہیں تو وہ کوشش کر سکتے ہیں، وہ بہتر کوشش کر سکتے ہیں۔ بہرحال آج کل کے نوجوانوں کے لیے ابراہیم ترورے ایک جو ہے ایک سمبل بن چکا ہے، ایک مثال بن چکا ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ وہ اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو۔ بہت شکریہ۔